رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى الصلوات۔ سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، سورہ مبارکہ شورا میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت و محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے، اور اس اجر رسالت کا ہر کلمہ گو سے تقاضا کیا گیا ہے۔ جو پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے، جس نے پیغمبر کے دین کو لیا ہے، اسے یہ اجر بھی دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کے تذکرے میں بعض انبیاء کی اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے جب اپنے انبیاء کو کوئی اجر دینا چاہا تو ان انبیاء نے یہ کہا ان اجریہ الا علی اللہ،
توجہ ہے نا آپ سب؟ تو وہ انبیاء فرماتے تھے کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں دین خدا کا مبلغ ہوں. اللہ کے دین کی تبلیغ میری ذمہ داری ہے. جس کا دین ہے اجر بھی اسی سے لوں گا. تبلیغ دین، یہ دین خدا کا، میں اللہ کے دین کا مبلغ ہوں، تو تم سے اجر کیوں لوں؟ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے. لیکن جب سید الانبیاء کی بات آتی ہے، سید الانبیاء کا مرحلہ ہے، تو سورہ مبارکہ شورا میں پیغمبر گرامی اسلام نے اجر طلب کیا. توجہ فرمائیے. اچھا، اب بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ جو عمل بے لوث ہو، بغیر کسی حرص و لالچ کے ہو، وہ افضل ہے، یا جس پہ لالچ ہو اجرت لے لی جائے وہ افضل ہے؟ جی یہی ہے نا. بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ گزشتہ انبیاء نے بے لوث تبلیغ کی، کوئی اجر نہیں مانگا. لیکن سرکار دو عالم کا مرحلہ آیا تو پیغمبر نے اجر مانگا. کیا خدا نہ خواستہ وہ انبیاء بے لوث خدمت دین کرتے رہے اور سرکار دو عالم کو لالچ ہوا اور اجرت طلب کر لی؟ نہیں میرے محترم سامعین، اس آیت مودت کے لفظوں پہ اگر غور کریں تو ارشاد رب العزت ہے قل لا اسألکم علیہ، قل کا حکم ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر نے اجر اپنی طرف ہی سے، اپنی طرف سے اجر نہیں مانگا، اللہ کے حکم سے مانگا. آیت کیا کہہ رہی؟ کل، میرا بھی میں حکم دیتا ہوں، تو کہے لوگوں سے، کہے اپنی امت سے، کہے مسلمانوں سے، سوال کر، میرا حکم ہے مانگ. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں مانگا، اللہ کے حکم سے. اور اگلے جملے پہ توجہ فرمانا کہ لالچ تب ہو جب کسی شے کا فائدہ میری ذات کو ہو رہا ہو، کسی اجر کا فائدہ مجھے ہو رہا ہو، پھر تو ہے وہ لالچ. لیکن سرکار دو عالم نے جو اجر طلب کیا، قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ یہ آیت موجود ہے. اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض قرآن دوسرے بعض قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، آیات کو آیات سے ملا کے سمجھا جا سکتا ہے. اسی قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد رب العزت ہے، حبیب کبریا کی یہ آواز ہے، ما سألتکم من اجر فہو لکم، لوگو میں نے تم سے جو اجر مانگا ہے اپنے فائدے کے لیے نہیں، تمہارے فائدے کے لیے مانگا. اس مودت کا فائدہ تمہیں ہونے والا ہے، اس اجر کا نفع تمہاری طرف لوٹنے والا ہے، یہ تمہارے ہی فائدے کی بات ہے. تبھی تو سرکار دو عالم نے فرمایا تھا حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعت مواطن احوالہن عظیمہ. فرمایا لوگوں یاد رکھو، میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 خوفناک اور ہولناک مقامات پر کام آئے گی. جہاں کوئی شے کام نہیں آئے گی وہاں میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی. اور سرکار دو عالم نے فرمایا جن 7 ہولناک مقامات پر محبت کام آئے گی، پہلا مقام عند الموت، پہلا مقام. سب چھوڑ جائیں گے، عزیز، اقارب، دوست، رشتہ دار، اولاد. فرمایا میری اور میرے اہل بیت کی محبت ساتھ ہوگی.
موت کے وقت کام دے گی، قبر میں کام دے گی، قبر سے اٹھتے وقت کام دے گی، جب اعمال تولے جائیں گے محبت کام دے گی، جب نامہ اعمال تقسیم ہوگا محبت کام دے گی، جب پولیس راز سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا محبت کام دے گی، جب جنت میں قدم رکھو گے محبت کام دے گی۔ میرے محترم سامعین، کل عرض کیا تھا کہ ایک فلسفہ یہ تھا محبت اہل بیت کو، پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو واجب کرنے کا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اہل بیت رسول سے محبت کرتا ہے۔ امام شافعی نے کہا تھا اچھا کیوں محبت؟ دیکھیے دنیا میں ہر انسان کمال سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی اس پوری کائنات میں ذات خدا کے بعد اگر کمال نظر آتا ہے تو محمد و آل محمد میں نظر آتا ہے، چونکہ یہاں کمال ہی کمال ہے، اس لیے ان کی محبت بھی فرض کی گئی۔ امام شافعی نے بہت خوبصورت دو مصرے کہے تھے، الاما علامو وحتی متا اعاتبو فی حب حاز الفتا فہل زوجت فاطمہ غیرہ افی غیرہی حل اتا حل اتا۔ آپ عربی جانتے ہوتے نا تو ترجمے میں لطف نہیں ہوتا، ترجمے میں وہ لطافت ختم ہو جاتی ہے جو اصل کلام میں ہوتی ہے۔ عربی جانتے ہوتے تو لذت لیتے، الاما علامو وحتی متا اعاتبو فی حب حاز الفتا، مجھے کب تک علی کی محبت کی وجہ سے ملامت کرتے رہو گے؟ مجھے کب تک علی کی محبت کی وجہ سے سرزنش کرتے رہو گے کہ لوگ مجھے جو کہتے ہو کہ تو علی سے کیوں اتنی محبت کرتا ہے، کب تک محبت کی وجہ سے مجھے سرزنش کرتے رہو گے، کب تک ملامت کرتے رہو گے؟ میرے دو سوالوں کا جواب تو دے دو۔ فَحَلْ زُوِّجَتْ فاطمہ غیرہ، علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی زوجہ فاطمہ ہو؟ علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی زوجہ بطول ہو؟ بآفی غیرہی حل آتا حل آتا، اور بتاؤ علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی شان میں سورہ حل آتا آئی ہو؟ میں تو اس کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، اور محبت فرض کی گئی کیوں؟ تاکہ پھر ان کا حکم ماننا مشکل نہ رہے۔ دیکھیے غیر کی اجنبی کی بات ماننا مشکل ہے، محبوب کی بات ماننا مشکل نہیں۔ جی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سائل کے جواب میں جس نے پوچھا تھا، کل سے ربط جوڑ رہا ہوں، کہ مولا آپ نے اپنی زندگی گزارنے کے کون سے اصول بنا رکھے ہیں؟ تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ 4 اصول ہیں میری زندگی کی، یاد ہے نا آپ کو بات انشاءاللہ؟ پہلا اصول مولا نے فرمایا تھا، صادق آل محمد نے، علمت ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت، فرمایا میری زندگی کا پہلا اصول یہ ہے، مجھے علم ہے میرا عمل میرا غیر انجام نہیں دے سکتا، میں عمل کے ادائیگی کی خود کوشش کرتا ہوں۔ پہلا اصول عمل، عمل کے لیے کوشش کرو۔ اور میرے محترم سامعین یاد رکھیے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید میں، پروردگار عالم کا یہ فیصلہ ہے، من عمل صالحا، جو بھی نیک اعمال انجام دے گا، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت،
وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، ایمان بھی اس کا درست ہو، حالت ایمان میں جو بھی عمل صالح کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ پاکیزہ زندگی، پاک و پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ۔ فیصلہ رب العزت کا یہ کب آئے گی؟ جب ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی آ جائے۔ بے شک بے شک۔ اور میرے محترم سامعین یاد رکھیے، یہ حبیب خدا کا صدقہ ہے اور یہ پیغمبر کا لطف ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہماری صورتیں مسخ نہیں ہوتی۔ جی یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے حبیب سے۔ گزشتہ انبیاء کی امتوں کے حال پڑھیے، نافرمانی خدا پہ مسخ ہو جاتے تھے، چہروں پہ گناہ لکھے جاتے تھے، لیکن اسی لیے امت مرحومہ کہتے ہیں اس امت کو، امت مرحومہ۔ میرا حبیب جب تک تو اس امت میں ہے میں تیری امت کو عذاب نہیں کروں گا، قیامت جانے تیری امت جانے میں جانوں، کم از کم تیری امت کو، تیرے کلمہ گو کو اس دنیا میں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا، اس لیے کہ تیرا کلمہ پڑھتا ہے۔ اور انشاءاللہ وہ کریم اپنے حبیب کے صدقے قیامت کے دن بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اسے اپنے حبیب کی امت بڑی پیاری، اور قبلہ کمال ہوگی، بات آ گئی تو میں کر دوں۔ یقین فرمائیے قیامت کے دن شیعہ سنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ایک سراپا گناہ انسان کو ملائکہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، آواز پروردگار آئے گی ملائکہ جہنم نہیں جنت لے جاؤ۔ پروردگار اس کی زندگی ہمارے سامنے، اس کے اعمال ہمارے سامنے، فرمایا تم اعمال کو دیکھتے ہو، میں یہ دیکھ رہا ہوں اس کا نام میرے حبیب کے نام پہ محمد ہے۔ مجھے اپنے حبیب سے حیا آتی ہے کہ میرے حبیب کے نام پہ بھی اگر کسی کا نام ہو میں اسے بھی آتش جہنم سے محفوظ رکھوں جی انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے، اسی حبیب خدا نے یہ فرمایا یہاں دنیا میں انسانی شکل و صورت برقرار رہے گی، لیکن قیامت کے دن دنیا میں کیے گئے اعمال کے مطابق شکل و صورت عطا ہوگی۔ توجہ فرمائیے، ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے۔ دعا کیا کریں خدا ہمارے باطن کو انسان بنائے۔ آپ کو یاد ہیں وہ جملے جناب ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا ابن رسول اللہ ما اکثر الحجیج، فرزند رسول اس سال حاجی بہت زیادہ ہیں، طواف کعبہ کرنے والے کثیر ہیں، بڑا رش ہے طواف میں، حاجی بہت زیادہ۔ صادق آل محمد نے فرمایا ما اقل الحجیج و اکثر العجیج، حاجی تو بہت تھوڑے ہیں، جانور بہت زیادہ ہیں، جانور ہیں بہت زیادہ طواف کعبہ کرنے والے۔ ہاتھ پھیرا ابو بصیر کی آنکھوں پہ، چشم بصیرت نے کیا دیکھا؟ کوئی گدھا ہے، کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بندر ہے جو کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کوئی انسان۔ وہ کیا تھا؟ وہ انسان کے اعمال کے مطابق جو اس کی باطنی تصویر تھی، امام نے ابو بصیر کو لوگوں کی وہ تصویر دکھا دی۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، یہ آیت مجیدہ جب نازل ہوئی نا، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا،
اور تم گروہ در گروہ میدان محشر میں آؤ گے۔ یہ آیت مجیدہ جب نازل ہوئی سرکار دو عالم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پیغمبر گریہ فرمانے لگ گئے۔ مجموع البیان سے پڑھ رہا ہوں، تفسیر مجموع البیان میں یہ روایت موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ گریہ کا سبب کیا ہے؟ فرمایا یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ قیامت کے دن لوگ گروہ در گروہ اٹھیں گے، میدان قیامت میں آئیں گے، فرمایا میری امت کے لوگ ہوں گے جو 10 گروہوں میں محشور ہوں گے۔ وہ کون سے 10 گروہ؟ کچھ لوگ ہوں گے پیغمبر نے فرمایا جو بندر کی شکل میں اٹھیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھ اور پاؤں جن کے کٹے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو اپنی زبانوں کو کاٹتے اور چباتے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو سر کے بل میدان محشر میں آئیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جنہیں جہنم کے لباس پہنائے جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جنہیں آگ کے تنوں پہ سولی پہ لٹکایا ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جو آنکھوں سے اندھے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو بہرے ہوں گے۔ یہ سرکار دو عالم بیان بھی فرما رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ذرا تفصیل تو بیان فرمائیے، ان لوگوں کے دنیا میں اعمال کیا ہوں گے؟ ہے نا توجہ آپ؟ اب سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا چغل خور بندر کی صورت میں محشور ہوگا، حرام کھانے والا جسے کوئی پرواہ نہ ہو رزق کی کہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقہ ہے یا حرام طریقہ ہے، رشوت کا مال ہے یا حلال کی تنخواہ ہے، جو حرام کھانے والا ہے پیغمبر نے فرمایا وہ خنزیر اٹھے گا۔ سود کھانے والے پیغمبر فرماتے ہیں سر کے بل چلتے ہوئے میدان قیامت میں آئیں گے۔ ناحق فیصلے کرنے والے، عدل و انصاف پہ مشتمل فیصلہ نہ کرنے والے اندھے معشور ہوں گے۔ اپنے اعمال پہ اپنی عبادتوں پہ فخر کرنے والے بہرے معشور ہوں گے۔ میں یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم نے جو لفظ استعمال فرمایا نا حدیث مبارک کے، وہ ہے المعجبون باعمالہم، جو اپنے اعمال کی وجہ سے عجب میں مبتلا ہے۔ عجب بہت بڑی روحانی بیماری۔ کچھ لوگ تو عبادات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جی عزاداران حسین تجزیہ کرنا، کبھی وقت ہونا ذرا سوچنا ٹھنڈے دل و دماغ سے، مکتبوں کا تجزیہ کرنا۔ یقین فرمائیے کسی مکتب کے پاس اتنا جوش و جذبہ نہیں جتنا مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے ہاں جوش و جذبہ ہے۔ زمانہ تاریخ اپنی دہراتے رہتا ہے، زمانہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے نا۔ واقعہ کربلا سے لے کے آج تک کتنے مواقع ایسے آئے کہ جو کام کوئی نہ کر سکتا تھا وہ کیا تو حسین کے چاہنے والوں نے کیا۔ 1000 سالہ شہنشاہت، کتنی لمبی شہنشاہت؟ آریہ مہر خاندان کی 1000 سالہ شہنشاہت جو ایران پر مسلط تھی، اس شہنشاہت کو، اس ظلم کو، اس وقت کے طاغوت کو تختہ الٹا اور ظلم کے خلاف قیام کیا تو ایک حسینی نے۔ وقت کے استعمار، وقت کی سپر نام نہاد سپر پاور امریکہ و اسرائیل کو ان کے ظلم کے سامنے قیام کیا تو حسین والوں نے، اور وقت کے طاغوت اکبر کے منہ پہ جوتے مارے تو حسین والوں نے۔
مکتب تشیع جتنا جذبہ اس مکتب کے پاس ہے، جتنا جذبہ کربلا سے وابستہ لوگوں کے پاس ہے، دنیا میں کسی مکتب کے پیروان کے پاس وہ جذبہ نہیں ہے۔ ظلم کے خلاف قیام کیا ہے تو حسین نے اور حسین والوں نے، ظالم جابر کے سامنے ڈٹے ہیں تو حسین اور حسین والے۔ ضرورت ہے اس جذبے کو ایک سمت دینے کی۔ جی مجھے دکھائیے، یقین فرمائیے، ایام عذاب میں کتنے مناظر آپ دیکھتے ہیں۔ شدید گرمیوں کے محرم بھی گزرے اور شدید سردیوں کے محرم بھی، قبلہ سارا دن ساری رات عزاداران سید الشہداء عزاداری میں مشغول ہیں۔ نہ گرمی کا احساس ہے نہ سردی کا احساس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ حرارت ہے، یہ وہ جذبہ ایمانی ہے جو کربلا سے ہمارے سینوں میں منتقل ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہو ذرا آگے آ جائیے غلام آ جائیے، آگے آ جائیے، اٹھ کے ذرا آگے آ جائیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے، ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیے غلام نواز۔ جی کچھ لوگ ہیں جو توجہ کرنا، کچھ لوگ ہیں جو اجتماعیات میں بڑے مؤثر ہیں، مؤثر اجتماعیات۔ میری طرف دیکھیے، میری طرف توجہ فرمائیں۔ کسی کا دکھ، کسی کا درد برداشت نہیں کر سکتے، بھاگ رہے ہیں لوگوں کے کاموں کے لیے، موٹر سائیکل لے کے بھاگ رہے ہیں، اجتماعیات میں بہت آگے، لیکن جب انفرادی اعمال ہیں تو اس میں بہت پیچھے۔ کچھ لوگ ہیں عزادار ہیں، اس سے بڑا ماتمی نہیں ہے، اس سے بڑا عزادار نہیں ہے، اس سے بڑا مظلوم کا پرسہ دینے والا نہیں ہے، لیکن جب اذان کی آواز آئے تو مسجد کی جانب قدم نہیں اٹھتا۔ اور کچھ لوگ نمازی ہیں، پابند ہیں، اذان آئے مسجد میں ہوتے ہیں، عزاداری سید الشہداء کا مرحلہ ہو، ماتم میں نظر نہیں آتے۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے محترم سامعین؟ شہید مطہری نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی، فرمایا تھا اگر اعتدال نہیں ہوگا تو انسان کارٹون بن کے رہ جائے گا۔ کارٹون دیکھے نا، کیا ہوتا ہے کارٹون؟ کوئی ایک عضو کا اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ناک بڑھتی چلی گئی، ہاتھ بڑے ہو گئے، سر چھوٹا رہ گیا، اسی طرح کے ہوتا ہے نا کارٹون۔ میرے محترم سامعین یاد رکھو، اگر اللہ کے فرائض اور انسانوں کے جو حقوق ہیں ان میں اعتدال نہیں ہوگا، انسان کارٹون بن کے رہ جائے گا۔ کامل انسان وہ ہے جس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ جو ہاتھ غم حسین میں اٹھتا ہے وہ تکبیرۃ الاحرام کے لیے بھی اٹھنا چاہیے، جو تکبیرۃ الاحرام کے لیے اٹھتا ہے وہ غم حسین میں بھی اٹھنا چاہیے۔ اعتدال ہونا چاہیے۔ اور پھر ہماری تو کیفیت یہ ہے، معاف فرمانا کہ اصول دین اور فروع دین صرف یاد رکھنے کے لیے رہ گئے۔ فروع دین کتنے ہیں؟ کتنے ہیں فروع دین؟ 10۔ چلو گھبراتے کیوں ہیں؟ پرانے وقتوں کی اگر کوئی دینیات ہو نا آپ کے پاس، امامیہ دینیات، تو اس میں لکھے ہوتے تھے فروع دین 6، اب لکھے ہوتے ہیں 10۔ کیا صرف 10 ہیں فروع دین؟ کیا طہارت اور طہارت کے مسائل فروع دین نہیں؟ کیا تجارت کے مسائل اور کسب کے مسائل یہ فروع دین نہیں؟ کیا نکاح اور طلاق کے مسائل یہ فروع دین نہیں؟ کیا حدود و تعزیرات کے مسائل یہ فروع دین نہیں؟ کیا وراثت کے مسائل یہ فروع دین نہیں؟ کیا وکالت و نہ جانے کتنے فروعات دین۔ اس غلط فہمی کو دور کیجئے
فروع دین یہ صرف 10 نہیں ہیں، یاد رکھیے دین کی فروع بے شمار ہیں، لیکن یہ دینیات لکھی گئی بچوں کے لیے، اور دین 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ ہے عبادات کا، ایک حصہ ہے معاملات کا۔ دینیات میں بچوں کی سہولت کے لیے دین کی وہ فروع لکھی گئی جن کا تعلق عبادات سے ہے، اگر معاملات والی بھی ساری فروع لکھ دی جاتی یاد کون کرتا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ فروعات تو بہت ہیں دین۔ آپ فقہ کتابیں اٹھائیں، کہاں کتاب الطہارت سے شروع کر کے کتاب القصاص اور حدود و دیات تک، یہ ساری دین کی فروع ہیں۔ یہ جو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہے، یہ وہ حصہ ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 10 فروع دین ہیں، ہم کتنی کے پابند ہیں؟ نتیجہ وہی نکلے گا کہ بس یاد کرنے کے لیے فروع دین رہ گئیں۔ یاد رکھیے، یاد کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے۔ کسی نے نماز لے لی تو بس وہ سمجھتا بس اب تو میں سارے دین کا عامل ہو گیا ہوں، اب مجھ سے بڑا دیندار کون ہے؟ خمس کی بات کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں چوری صاحب، زکوٰۃ کی بات کرو تو پرواہ ہی نہیں ہے، حج فرض ہے جانے پہ دل ہی نہیں کرتا انسان کا، اور پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ تو بہت بعد میں رہ گئے۔ یہ کیا ہوگا؟ کارٹون بن جائے گا انسان۔ اور اچھا جنہیں اللہ نماز کی توفیق دے دے، خدا کرے وہ انسان عجب میں مبتلا نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ جو نمازی بن جاتا ہے پھر اپنی وہ نماز پہ فخر میں آ جاتا ہے، میں تو بڑا نمازی ہوں، میں نے تو جنت خرید کر لی۔ جی عجب، خود پسندی، ذکر کرے گا اپنی نماز کا، اپنی تہجد کا، بتائے گا میں بڑا نمازی ہوں، بس میں نے گویا سارے دین پہ عمل کر لیا۔ ذمہ داری سے حدیث معصوم عرض کرنے لگا ہوں کہ بلا یاد رکھیے، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ جس گناہ کرنے کے بعد انسان نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے، توبہ تائب ہو جائے، وہ گناہ اس نماز، اس عمل، اس عبادت سے بہتر ہے جس عبادت کے بعد انسان میں تکبر پیدا ہو۔ جو عبادت انسان میں غرور پیدا کر دے، جو عبادت انسان میں عجب پیدا کر دے، جو عمل انسان میں فخر پیدا کر دے، اس عمل سے وہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد انسان نادم ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، پروردگار میں گناہ کر بیٹھا، تو کریم۔ اپنے اعمال پہ فخر کرنے والے پیغمبر فرماتے ہیں بہرے معشور ہوں گے۔ حدیث عرض کر رہا تھا نا، یاد ہے نا آپ کو؟ سرکار دو عالم نے فرمایا وہ لوگ جن کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے وہ لوگ ہیں جو اپنے ہمسایوں کو اذیت دیا کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں کو دکھ دیا کرتے تھے۔ جو سر کے بل چلتے ہوئے آئیں گے وہ سود کھانے والے ہیں۔ جو لوگ اپنی زبانیں کاٹتے ہوں گے، اپنی زبانوں کو چباتے ہوئے آئیں گے، پیغمبر نے فرمایا وہ علماء ہیں جن کا عمل کچھ تھا، کہتے کچھ تھے۔ بد عمل علماء، پروردگار محفوظ رکھے۔ وہ قاضیان وقت جن کے کردار و گفتار میں فرق تھا، اپنی زبانوں کو کاٹتے ہوں گے وہ لوگ۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کو جہنم کی آگ کا لباس پہنایا جائے گا وہ زمین پہ تکبر سے چلنے والے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر کسی انسان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ تکبر و بڑائی یہ میری چادر ہے، جو میری چادر کو پہننے کی کوشش کرے گا میں اسے لباس ذلت عطا کروں۔
اور حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا میں نے چند چیزوں کو چند چیزوں میں رکھا ہے. ایک حدیث کل عرض کی تھی، آغاز وہی ہے اور متن میں اختلاف ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انی وضعت الرفعۃ والدرجہ فی التواضع والناس یطلبونها فی التکبر لم یجدوها ابدا. خالق فرماتا ہے میں نے عزت کو، عظمت کو، بڑھائی کو، رفعت کو، درجے کو میں نے تواضع میں، عاجزی میں رکھا ہے. جو عاجز بنتا جائے گا میں اسے بلند کرتا جاؤں گا، جو بلند ہوتا جائے گا میں اسے ذلیل کرتا جاؤں گا. عاجزی میں عزت ہے، رفعت ہے. کہ بلا انسان حیران ہوتا ہے، سید الشہداء کا عشرہ منا رہے ہو نا، امام حسین کی عظمت کا اندازہ ہے نا کچھ آپ کو. اب امام حسین علیہ السلام کا تواضع دیکھنا. گزرے مدینے میں ایک بازار سے، سر راہ کچھ غلام بیٹھے تھے، فقیر لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے اپنا وہ دسترخوان کھولا ہوا تھا اور خشک روٹیاں پانی کے ساتھ کھا رہے تھے. امام حسین علیہ السلام کو آتے دیکھا تو فرزند رسول سے خواہش کی، فرزند رسول آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. رب کعبہ کی قسم ان کی خواہش کو حسین نے ٹھکرایا نہیں، بیٹھ گئے ان کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئے. لیکن ایک جملہ فرمایا میں نے تمہاری خواہش پہ عمل کیا ہے، میں بیٹھ گیا ہوں. چونکہ تمہاری غذا صدقہ ہے، صدقہ کو اللہ نے ہم پہ حرام کیا ہے. اب تم یہ دسترخوان سمیٹو، میری دعوت پہ میرے ساتھ چلو. عجب میں مبتلا نہ ہونا، تکبر میں مبتلا نہ ہونا، یہ اللہ کی چادر. اور فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جن کے بدن سے مردار سے زیادہ بدبو اٹھ رہی ہو، اور جب آئیں گے نا وہ میدان قیامت میں اہل محشر پناہ مانگنے لگ جائیں گے ان کے بدن سے اٹھنے والی بدبو سے. پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا زناکار، بدکار لوگ، حق حلال سے تجاوز کرنے والے لوگ، حرام کھانے والے لوگ، ان کے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہو. اپنے عمل کو سہلے بنا تاکہ قیامت کے دن خوبصورت تصویر ملے. اور یاد رکھیے جو مومن ہے، جو شیعہ علی ابن ابی طالب ہے، جس کا کردار پاکیزہ ہے، اس کے لیے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ علی کا شیعہ، علی کا حقیقی پیروکار جب میدان قیامت میں آئے گا وَوَجْهُهُ كَالْقَمْرِ فِي لَيْلَةِ الْبَدْرِ، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمکتا نظر آئے. جو ہے صاحبان، تو امام نے کیا فرمایا؟ میری زندگی کا پہلا اصول کیا ہے؟ عمل. کوشش کرو. اور عمل کا مطلب صرف نمازیں نہیں، چاہے اللہ کے حقوق ہیں چاہے انسانوں کے حقوق ہیں، کوشش کیا کرو. اور یاد رکھنا حقوق اللہ سے اہمیت زیادہ ہے حقوق العباد کی. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا فرزند رسول کسی اچھے انسان کو پہچاننا ہو، کسی اچھے انسان کی شناخت کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرزند رسول نے فرمایا اچھے انسان کو دیکھنا ہو تو اس کی لمبے لمبے قیام نہ دیکھنا، اس کے لمبے لمبے رکوع اور سجدے نہ دیکھنا، اس کی عبادتوں کو نہ دیکھنا. اچھے انسان کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھو لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے، دھوکہ تو نہیں دیتا، جھوٹ تو نہیں بولتا، فراڈ تو نہیں کرتا. یہ اچھے انسان ہے. میں اپنے عمل کی کوشش کرتا ہوں. عمل مومن کا شعار ہے. یہ پہلا اصول امام نے فرمایا ہے اور تشیع کی اساس ہے، بنیاد ہے عمل.
تھک تو نہیں گیا آپ؟ ایک صلوات پڑھیں نا بلند آواز سے۔ دوسرا اصول میری زندگی گزارنے کا، علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری فاطمأننت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں میری زندگی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ مجھے علم ہے، یقین ہے اس بات کا، میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا، میں اللہ کی ذات پہ مطمئن رہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ یہ معارف سننے کی بھی عادت ڈالی۔ آج اگر بیان کچھ لمبا ہو جائے تو کل کی طرح یہ نہ ہو پیٹرول ختم ہو جائے، اس کا انتظام کر لیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میری زندگی کا دوسرا اصول یہ ہے، مجھے علم ہے میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا، میں اللہ کی ذات پہ مطمئن رہتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، اس معاشرے میں آج جتنا اضطراب ہے، جتنی بے چینی ہے، جتنی پریشانی ہے، یہ ساری رزق کے مسئلے کی وجہ سے ہے۔ انسان رزق کے معاملے میں پریشان رہتا ہے، روزی کے مسئلے میں پریشان رہتا ہے، دن گزرتا ہے اسی فکر میں، رات گزر جاتی ہے اسی فکر میں۔ میرے دوستو کیا خوبصورت جملے معصوم نے فرمائے۔ معصوم نے فرمایا تعجب ہے ابن آدم سے، رزق کی فکر کرتا ہے رازق کی نہیں۔ تعجب ہے ابن آدم سے، روزی کی فکر کرتا ہے، روزی رساں کی فکر نہیں کرتا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ فرمایا رزق کے مسئلے میں کیوں پریشان ہوتے؟ اما الارزاق مقسومہ، رزق تو تقسیم کر دیے گئے، رزق تقسیم شدہ ہے، جو تمہارا نصیب لکھ دیا گیا وہ تمہیں ملے گا۔ نہج البلاغہ میں فرمایا میرے مولا امیر نے، دو چیزیں اللہ نے ایسی خلق فرمائی ہیں، انسان بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا، فرار کرنا چاہے تو فرار نہیں کر سکتا۔ ایک رزق سے نہیں بھاگ سکتا، دوسرا موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ جناب امیر کا وہ وصیت نامہ پڑھیے، دو وصیت نامے ہیں جناب امیر کے، ویسے تو کئی مقام پہ وصیتیں ملتی ہیں، ایک وصیت نامہ ہے بوقت شہادت، اور ایک وصیت نامہ ہے جب میدان صفین سے جناب امیر پلٹے، اپنی اولاد کو وصیتیں فرمائیں۔ اس وصیت نامے میں ایک خوبصورت جملہ ہے، امام مجتبیٰ کو فرماتے ہیں یا بنیا ان الرزق رزقان، رزق تطلبہ ورزق یطلبک۔ حسن بیٹا رزق دو طرح کا ہے، روزی دو طرح کی ہے، ایک وہ رزق ہے تو جس کی تلاش میں رہتا ہے، ایک وہ رزق ہے جو تیری تلاش میں رہتا ہے۔ جو تیرا ہے تمہیں ملے گا۔ جناب امیر سے کسی نے پوچھا تھا یا علی لق و دق صحرا ہو، ایک بند کوٹھڑی میں کسی انسان کو قید کر دیا جائے، کوئی روزن و سوراخ نہ ہو، مولا کیا اس کو بھی رزق ملے گا؟ فرمایا ضرور ملے گا۔ مولا کہاں سے آئے گا اس کا رزق؟ فرمایا جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ اگر وہاں تک موت آ سکتی ہے تو رزق بھی آ سکتا ہے، اس لیے کہ جس کے قبضے میں موت ہے اسی کے قبضے میں رزق ہے۔ سبحان اللہ۔ فیصلہ خداوندی ہے، روئے زمین پہ چلنے والا کوئی ذی روح ایسا نہیں جس کا رزق پروردگار نے اپنے ذمے نہ لیا۔ رزق کے مسئلے میں پریشان نہ ہوئیے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا اے ابن آدم، ہر روز کا رزق تجھے مل جاتا ہے، کھا کے سوتا ہے، پھر بھی پریشان رہتا ہے۔ ہائے ہائے، قدر نہیں کی آپ۔ ہر روز کا رزق تجھ تک پہنچ جاتا ہے اور پھر بھی پریشان رہتا ہے، اور ہر روز تیری زندگی سے ایک دن کم ہو رہا ہے تو مطمئن رہتا ہے۔
ہر لمحہ تو موت کے قریب ہو رہا ہے، ہر دن تیری زندگی میں سے کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی تجھے پرواہ نہیں، اور رزق جو پہنچ جاتا ہے پریشان ہے، میرا کیا ہوگا جی، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ حلال حرام کی پرواہ نہیں، اولاد کی فکر کرتا ہے، بینک بیلنس چھوڑ جاؤں، مال دنیا جمع کر جاؤں، قربان جائیں مولا امیر کے ان جملوں پہ۔ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان تو جو اولاد کی فکر کرتا ہے دو حال سے خالی نہیں، یا تیری اولاد اللہ کی دوست بن جائے گی یا تیری اولاد اللہ کی دشمن ہوگی۔ اگر تیری اولاد ان کانوا اولیاء اللہ فلا یضیع اولیاءہ، اگر تیری اولاد اللہ کی دوست ہے اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا، اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اگر تیری اولاد خدا نخواستہ اگر اللہ کی دشمن ہے تو تجھے کس نے حق دیا ہے دشمن خدا کی فکر تو کرے؟ میرے محترم سامعین، رزق کے مسئلے میں پریشان نہ ہوئیے۔ مواعظ بڑے ضروری ہیں انسان کے لیے، موعظہ بڑا ضروری ہے انسان کے لیے۔ جناب امیر کے وصیت نامے میں جملہ امام مجتبیٰ سے فرماتے ہیں، یا بنیا احی قلبک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حسن بیٹا اپنے دل کو زندہ کرو حکمت و دانائی کی باتوں سے اور موعظہ حسنہ سے۔ یہ واعظ، یہ نصیحت، یہ علم و دانش، یہ دلوں کی حیات کا سبب بنتا ہے، اس سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، موعظہ سنیے۔ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کو موعظہ فرمایا، یا موسیٰ ما دمت لا ترى کنوزی قد نفدت فلا تغتم بسبب رزقک، اے موسیٰ جب تک تجھے میرے خزانے ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے رزق کی وجہ سے پریشان نہ ہونا۔ تھک گئے آپ، رزق کی وجہ سے پریشان نہ ہونا جب تک میرے خزانے ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ یا موسیٰ ما دمت لا ترى زوال ملکی فلا ترجع الی غیری، اے موسیٰ جب تک میرے ملک و سلطنت کے زائل ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے میرے غیر کے دروازے پہ نہ جانا۔ یا موسیٰ ما دمت لا ترى الشیطان میتا فلا تعمن مکرا، جب تک یقین نہ ہو جائے نا کہ شیطان واصل جہنم ہو گیا اس کے حملوں سے خود کو محفوظ نہ سمجھنا۔ اور پھر فرمایا یا موسیٰ ما دمت لا ترى ذنوبک قد تغفر فلا تشتغل بعیوب غیرک، موسیٰ جب تک تجھے یقین نہ ہو جائے نا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے غیر کا عیب نہ ڈھونڈنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا جانتا ہے معاشرہ جنت نظیر ہو جائے، دلوں سے بغض، کینے، حسد، نفاق یہ سب ختم ہو جائیں اگر اس ایک جملے پہ عمل کر لیں۔ اور میرے مولا امیر نے بھی نہج البلاغہ میں فرمایا اشتغل بعیوب نفسک قبل عیوب غیرک، غیر کا عیب ڈھونڈنے سے پہلے اپنی ذات کے عیب تلاش کر۔ تیرے اندر کتنے عیب، رزق کے مسئلے میں پریشان نہ ہونا۔ عزاداران مظلوم کربلا 3 محرم الحرام کا دن ہے، میرا دل چاہتا ہے مظلوم کربلا 2 محرم کو جب کربلا میں پہنچے ہیں تو اس واقعے کو تھوڑا ذکر کروں۔ 8 ذی الحج کو قبلہ کو بھی اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور ضرور حج کے لیے جائیں جو مستطیع ہیں، اس لیے کہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا جس پہ حج فرض ہو اور حج نہ کرے موت آ جائے تو وہ یہودی یا عیسائی مر گیا، میرے دین اسلام پہ اس کی موت نہیں۔ 8 ذی الحج وہ دن ہے جس دن حاجی مکہ سے احرام باندھ کے، مسجد الاحرام سے احرام باندھ کے
دنیا ساری جا رہی ہوتی ہے مینا اور عرفات کی طرف، فرزند زہرا 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑ کے راہ کربلا کو اختیار کر۔ کیوں؟ مظلوم نے فرمایا بنی امیہ کے گماشتے حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل پھر رہے ہیں، میں حج کیے بغیر اس لیے جا رہا ہوں کعبہ تیری حرمت باقی رہے، حسین جا رہا، میں نہیں چاہتا کعبہ کی حرمت پامال ہو۔ فرزند زہرا نے جب سفر شروع کیا ہے نا، محمد ابن حنفیہ آئے، بھیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ سفر عراق کو اختیار نہ کریں، کیا آپ نے مصمم ارادہ کر لیا؟ فرمایا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، فرمایا بھیا مشیت پروردگار کا تقاضا یہ ہے، دین پیغمبر نہیں بچتا جب تک میں قتل نہ ہوں، جب تک میں اپنی جان قربان نہ کروں۔ اچھا بھیا اگر آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کربلا جانے کا تو بہنوں کو تو ساتھ نہ لے جائیں، زینب و کلثوم کو تو ساتھ نہ لے جائیں۔ مظلوم نے فرمایا میرے مشن کی تکمیل نہیں ہوتی اگر زینب ساتھ نہ ہو، مشیت کا تقاضا یہ ہے میری بہنیں اسیر ہوں، میری مظلومیت کا پرچار ہو، دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ بنایا جائے۔ مظلوم کا کارواں چلا، منزلیں طے کرتا کرتا منزل سالبیہ پر پہنچے۔ سالبیہ کیسا مقام تھا جہاں چشمے تھے، جہاں شادابی تھی، جہاں پانی تھا۔ مظلوم امام نے فرمایا عباس بھائی جس قدر ممکن ہو پانی ذخیرہ کر لو۔ عرض کی آقا ہماری ضرورت کا پانی تو موجود ہے۔ فرمایا نہیں، ہمیں ضرورت پیش آئے گی۔ کئی اونٹ تھے جن پہ مشکیزیں لدے ہوتے تھے، ایک وافر مقدار میں پانی ذخیرہ کر لیا گیا۔ مظلوم کا کارواں منزل سالبیہ سے نکلا، اچانک ایک مولا کے ساتھی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ مولا نے پوچھا اس تکبیر بلند کرنے کا مقصد؟ کہتا ہے مولا وہ مجھے سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے، کھجور کی شاخیں ہیں جو لہرا رہی ہیں، ہم آبادی کے قریب پہنچنے والے ہیں، نخلستان کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ امام کے ایک دوسرے ساتھی نے بول کے کہا میں ان رستوں سے واقف ہوں، اس راستے میں کوئی نخلستان نہیں ہے، کوئی کھجوروں کے باغات نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، ذرا غور سے دیکھو۔ اب غور سے دیکھا، کھجوریں نہیں نیزے لہرا رہے تھے، گھوڑوں کے کان نظر آ رہے تھے، فضا میں نیزے لہرا رہے تھے۔ ادھر چلتے ہوئے مظلوم کا کارواں منزل ذو حسن کے قریب پہنچا۔ 1000 کا دستہ لے کے حر ابن یزید ریاحی امام مظلوم کے سامنے آیا۔ کیفیت یہ تھی دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی، شدت پیاس کا عالم، اور کے سپاہیوں کی زبانیں بھی نکلی ہوئی تھیں، جانوروں کی زبانیں بھی نکلی ہوئی تھیں۔ میرے مولا مظلوم نے فرمایا عباس بھائی اپنے اصحاب ساتھیوں کو حکم دیا لشکر حر کو سراب کرو۔ قبلہ مشکیزوں کے منہ کھل گئے، حر کے سپاہیوں کو سراب کرنا شروع کیا۔ مظلوم نے فرمایا جب سپاہیوں کو سراب کر لو تو لشکر حر کے گھوڑوں کو بھی سراب کرو۔ قبلہ میں حیران ہوں، یہ جملہ مقتل نے لکھا کہ مظلوم نے وصیت فرمائی کہ گھوڑا جب پانی پیتا ہے نا تو ایک ہی مرتبہ منہ لگا کے نہیں پیتا، منہ لگاتا ہے پھر اٹھاتا ہے، پھر لگاتا ہے پھر اٹھاتا ہے۔ فرمایا جب تک گھوڑے 4 5 مرتبہ پانی سے منہ لگا کے ہٹا نہ لیں، کسی جانور کے سامنے سے پانی نہ ہٹا۔ ابن تعان لشکر حر کا ایک سپاہی ہے، 1000 کا دستہ، کہتا ہے میں سب سے آخر میں تھا،
سب سے آخر میں. اور اس قدر مجھ پر پیاس غالب تھی کہ میں نے سوچا کہ پانی مجھ تک پہنچتے پہنچتے میں تو شدت پیاس سے مر جاؤں گا. ابن طان کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آنا تھا، دوسرے لمحے میں نے دیکھا فرزند زہرا مشکیزہ لے کے میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے. دوسرے لمحے فرزند زہرا مشکیزہ لے کے میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے. میں نے مشکیزے کے دہانے سے پانی پینا چاہا نا، شدت پیاس تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے. مشکیزے کا دہانہ صحیح پکڑا نہیں جا رہا تھا. مظلوم نے مجھے حوصلہ دیا، تسلی دی، اپنے ہاتھ سے مشکیزے کا دہانہ پکڑا، فرمایا تسلی سے پی، حوصلے سے. جس نے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو، میرا سوال ہے آپ سے، کیا روز عاشور ان میں سے کوئی نہ تھا؟ جب فرزند زہرا کہہ رہے تھے او لشکر یزید، شدت پیاس سے میرا جگر کباب ہو چکا، دنیا میری نگاہ میں تاریک ہو چکی ہے، کوئی جو مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دے. حسین تیری عظمت کو سلام. حسین کی عظمت دیکھیے، حسین کی بلندی کردار دیکھیے، حسین کی غیرت دیکھیے. پیاسا تھا، 3 شب و روز کا پیاسا تھا، شدت پیاس سے دنیا نگاہ میں تاریک ہو رہی تھی، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ عظمت کردار تھی. امام حسین نے لشکر یزید میں سے یہ کسی کو نہیں کہا میں نے کل تمہیں سیراب کیا تھا، میں نے بھی تو کل تمہیں پیاس میں پانی پلایا تھا. کسی کو یہ احسان نہیں جتلا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. نماز ظہر کا وقت ہوا، حجاج ابن مسروق سے فرمایا حجاج اذان کہو. حجاج نے اذان کہی، صفیں درست ہوئی. میرے مولا نے فرمایا ہور تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کر، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ہور نے عرض کی فرزند رسول نماز آپ کی اقتداء میں ادا کی جائے گی. جب دشمن بن کے آیا تھا نا، اس وقت بھی نماز ہور نے امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں ادا کی. نماز ظہر کے بعد اور کیوں آئے ہو، کیا ارادہ ہے؟ کہا میں ابن زیاد کی طرف سے مامور ہوں کہ آپ کو میں ابن زیاد کے پاس لے چلوں. امام نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا او کوفیو، میں تو تمہارے بلانے پہ آیا تھا، میں تو تمہاری دعوت پہ آیا تھا. تم نے جو خط لکھے تھے مجھے، وہ خط میرے پاس موجود ہیں، اور اب مجھے گرفتار کر کے لے جانا چاہتے. اس وقت ہور نے کہا کہ مولا میں فرزند رسول میں آگاہ نہیں ہوں. مولا نے فرمایا جاؤ وہ خرجین اٹھا کے لاؤ جس میں اہل کوفہ کے خط تھے. خرجین بھری ہوئی تھی خطوں کی. مولا نے دکھایا یہ ہیں اہل کوفہ کے وہ خطوط جو مجھے لکھے تھے، اور کہا تھا کہ ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، ہمارا کوئی حاکم نہیں ہے، آپ آئیں اور ہماری پیشوائی کے اس منصب کو سنبھالیں. اور کہتا ہے میں اس سے آگاہ نہیں ہوں، میں مامور ہوں کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں. نماز عصر کا وقت ہو گیا. نماز عصر ادا فرمانے کے بعد مظلوم نے فرمایا کارواں چلے، تیاری ہو گئی. اب ہر کا اصرار تھا کہ میں کوفہ لے چلوں. امام مظلوم نے فرمایا نہیں، مجھے واپس مدینہ جانے دے. یہ لفظ روایت کے، واپس مدینہ جانے دے. اور کہتا ہے نہیں مدینہ نہیں، کوفہ لے چلو. مولا نے فرمایا اچھا نہ پھر مدینہ لے چلو نہ کوفے، میں ایک اور راہ کو اختیار کروں گا، کوفے نہیں جاؤں گا. مولا نے حکم دیا کارواں چلے. اب جب کارواں چلنے کا مرحلہ آیا نا، اس وقت ہر نے جسارت کی، مظلوم حسین کے گھوڑے کے لگام میں آگے ہاتھ ڈال کہ میں آپ کو اپنی مرضی سے نہیں جانے دوں گا. اس وقت میرے مولا مظلوم نے فرمایا تھا سقلت کا امو کا یا ہر، او ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری یہ جرت تو میرے لجام فرس میں ہاتھ ڈالے. جملہ سننا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری یہ جرت
اللہ اکبر. اور کہتا ہے حسین ابن علی اگر پورے جزیرہ عرب میں کسی شخص نے میری ماں کا یوں نام لیا ہوتا نا میں بھی اس کو ویسا ہی جواب دیتا. میں کیا کروں تیری ماں فاطمہ زہرا ہے, میں تو فاطمہ زہرا کا نام احترام اور ادب کے سوا لے نہیں سکتا. مجھے یاد ہے جملے علامہ اختر عباس کی بلا کے انہوں نے فرمایا تھا وہ ہور جو دشمن بن کے آیا تھا, وہ ہور جو دشمن کا سپہ سالار تھا, اس کو یہ شرف شہادت ملا کیسے کہ امام زین العابدین سے لے کے امام زمانہ تک سب ہور کی قبر پہ سلام پڑھتے ہیں, انبیاء کی ارواح سلام پڑھتی ہیں. علامہ اختر عباس کے لفظ تھے کہ یہ ہور کو سعادت ملی ہے صرف فاطمہ زہرا کا احترام کرنے کی وجہ, حسین کی ماں کا حیا کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ شرف عطا کیا. چلا مظلوم کا کارواں. ایک ایسی وادی میں پہنچا مظلوم کا کارواں, چلتے چلتے گھوڑا مظلوم کا رکا. بڑی کوشش کی گھوڑا قدم اٹھائے, قدم نہیں اٹھائے. مظلوم نے گھوڑا تبدیل کیا, اس نے بھی قدم نہیں اٹھائے. 7 گھوڑے بدلے. جب کسی گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا نا, اب مظلوم نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں. مولا نے فرمایا کوئی اور نام ہے؟ اسے غازریہ کہتے ہیں. کوئی اور نام ہے؟ اسے شط فرات کہتے ہیں. مولا نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک آواز آئی یقال لہا کرب و بلا. مولا اسے کربلا کہتے ہیں. مولا نے فرمایا بے شک یہ زمین کرب و بلا ہے. ہا ہنا محط رحالنا و مناخ رکابنا و تسفک دمائر. فرمایا بے شک یہی وہ زمین ہے جس پہ ہمارے خیمے لگیں گے, ہماری سواریاں اتریں گی. یہی وہ زمین ہے جس پہ ہمارے مرد ذبح کیے جائیں گے, ہمارے خون بہائے جائیں گے. یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے اموال لوٹے جائیں گے. اور یہی وہ زمین ہے جس پہ زینب و کلثوم کے ہاتھوں میں رسیاں پہن رہی. مظلوم اترے. غازریہ کی بستی کے بنی اسد کے جوان سامنے آئے. مظلوم کربلا نے بنی اسد سے اس زمین کربلا کو خرید فرمایا. بڑی سخت زمین, 60,000 درہم میں 4 میل لمبائی 4 میل چوڑائی, یہ ساری زمین بنی اسد سے خریدی. بنی اسد کہنے لگے فرزند رسول کیا کریں گے آپ اس سرزمین کو, یہ تو بڑی سخت زمین ہے, ہم تو اپنے آباء و اجداد سے سنتے آ رہے ہیں, یہاں تو نبی کوئی نہیں ٹھہر سکا, انبیاء روتے ہوئے اس مقام سے گزر. مظلوم کربلا جب اترے نا زمین میں, زمین کربلا پہ پہلا قدم رکھا, خاک اڑی اور مظلوم کے سر پہ وہ خاک بیٹھی. اور میں نے یہ روایت پڑھی زمین کربلا کا رنگ زرد ہو گیا. جناب زینب عرض کرتی بھیا یہ کیسی سرزمین ہے, میرا دل گھبرا رہا ہے. فرمایا یہی ہماری وعدہ گاہ ہے. مٹھی خاک کی اٹھائی, اس کو سونگا. فرمایا بے شک یہ وہی زمین ہے, یہ وہی خوشبو ہے جو مٹی جبرائیل نے میرے نانا کو دی تھی, یہ وہی سر. اور فرمایا جنگ صفین جاتے ہوئے میں بابا کے ساتھ تھا, اور اسی سرزمین کربلا پہ میرے بابا نے تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا. میرے بھائی حسن کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹے. تھوڑی دیر کے بعد میرے بابا اٹھے اور زاروں قطار رونا شروع کیا. میں نے پوچھا بابا خیریت تو ہے؟ کہا حسین بیٹا میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے یہ سرزمین کربلا یہ ایک خون کا دریا ہے, اور میں نے کیا دیکھا خون کے اس دریا میں حسین تو تیر رہا ہے. فرمایا بیٹا حسین صبرن صبرن, بیٹا جب تو کربلا میں آئے صبر کرنا, صبر کا دامن نہ چھوڑنا, خون کے اس دریا کو عبور کر سکتا ہے تو.
60,000 درہم کی زمینیں کربلا خرید کے بنی اسد کے لوگوں کے حوالے کر دی. فرمایا بنی اسد یہ زمین تمہارے پاس رہے، لیکن صرف میری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط، عصر عاشور میں بلا جرم و خطا ذبح کر دیا جاؤں گا. 11 محرم کو دشمن چلے جائیں گے، ایسا کرنا 11 محرم کو آ کے ہماری قبریں بنا دینا، ہمیں دفن کر دینا. دوسری میری شرط یہ ہے، دنیا میں دور دراز سے میری قبر کے زائر آئیں گے، جب کوئی میری قبر کا پوچھے بتانا یہ فرزند زہرا کی قبر. میری تیسری شرط یہ ہے، جب میرے زائر آئے اور جب میری قبر کے زوار آئے تو انہیں 3 دن مہمان رکھنا، میرے زائرین کی 3 دن خدمت کرنا، یہ میری شرط ہے اور یہ زمین تمہارے حوالے. آزادارو یہ جملے فرما کے فرمایا، اے بنی اسد کے لوگوں، اپنی عورتوں اور بچوں کو ذرا بھیجو. بنی اسد کی مستورات آئی. مظلوم نے فرمایا بنی اسد کی عورتوں، میں حسین کی تم سے بھی یہی خواہش ہے، اگر تمہارے مرد حکومت وقت کے خوف سے ہمیں دفن نہ کرے، تم پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو دفنا دینا. عزادارو جب مستورات گئی بنی اسد کے بچے آئے. فرمایا بنی اسد کے بچوں، 11 محرم کو چلے آنا کربلا، ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے. ایک ایک جھولی مٹی کی اٹھا کے ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں گے. عزادارو مظلوم کی یہ حضرت تھی. 11 محرم کو جب رسول زادیوں کا کارواں چلا، بی بی زینب کہتی سید سجاد کی نگاہ پڑی جب بابا کے بے گور و کفن لاشے پر، سجاد کے چہرے پہ زردی موت کی چھا گئی. بی بی کہتی ہے میں نے قریب آگے کہا سجاد بیٹا سنبھال اپنے آپ کو، کیا ہوا؟ سید سجاد عرض کرتے بوبی اماں عمر سعد نجس لاشے دفن کر رہا ہے، اور میرے بابا کا لاشا اور بے گور و کفن خاک کربلا میں پڑا. فرمایا یا بقیت اخی و ابی و جدی، اور میرے بھائی کی نشانی بیٹا سجاد، اور میرے بابا علی کی یادگار بیٹا سجاد، اور میں نے تیرے دادا سے سنا تھا اور میں نے اپنے بابا سے سنا تھا، گھبرا نہیں، اور تیرے بابا کا لاشا دفن ہوگا اور مزار بنے گی اور دنیا آئے گی تیرے بابا کی قبر میں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، تعلیمات قرآن و اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے مومنین مومنات تشریف فرما ہیں سب کے حوائج شرعیہ پورے فرما، بانیان عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما. خصوصی دعا کی التماس ہے، ایک سے زادی کا بیٹا بڑا بیمار ہے، آج اس کا آپریشن ہے، پروردگار مظلوم کربلا کے صدقے اسے شفا عطا فرما. اور بھائی امتیاز شیرازی کی اہلیہ بڑی مریض ہیں، میرا اللہ شہدائے کربلا کی عزت و عظمت کا واسطہ انہیں بھی شفا عطا فرما. پروردگار ہر بیمار مومن مومنہ کو شفا عطا فرما، تنگ دست کو فراخ دست فرما، پریشان حال کو خوشحال فرما، خاتمہ بالایمان فرما، موت سے پہلے زیارت محمد و آل محمد نصیب فرما، بعد از موت شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما.
سوائے غم آل محمد دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ فرما وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما معرفت کے ساتھ صاحب الامر کی زیارت نصیب فرما وجعلنا من عوانه وانصاره مشیئت ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد